اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا الکیل اور والمیزان اور پورا کرو ناپ تول اور ناپ تول پورا کرو بالقسط انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً کسی جان کو ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها مگر اس کی گنجائش مگر اس کی وسعت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم کہو یا جب تم کوئی بات کرو فَاعْدِلُوا تو انصاف کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگر وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کرو اگرچہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو تو یہ تسلسل ہے انہی 9 احکام جو اللہ نے عطا فرمائے کہ جن کا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، بتا دیا کہ یہ حرام ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہاں ذکر کی گئی۔ پہلے ہم کتنی پڑھ چکے ہیں؟ 6، اور یہ 6 کے بعد 7ویں ہے کیلا اور میزان، ناپ، جو چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں، جیسے کپڑا ناپ کے دیا جاتا ہے، اسی طرح جو چیزیں تول کے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دونوں کا حکم ہے، ناپ تول کے دی جانے والی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں تو اس میں کیا کرو؟ پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، ناپ تول کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ آج جیسا کہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، آج کا انسان، آج کا مسلمان ان چیزوں سے غافل ہے۔ یاد رکھیے گا، گزشتہ قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں نا، گزشتہ قوموں پہ جو عذاب نازل کیے ہیں اللہ نے، وہ عذاب اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ وہ لوگ نمازی نہیں تھے، اس لیے عذاب بھیجا اللہ نے، روزے دار نہیں تھے اس لیے اللہ نے عذاب بھیجا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پرہیزگار نہیں تھے، متقی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ قوموں کے زوال اور ان کی تباہی کے اگر آپ اسباب پڑھیں نا تو اس میں سے آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ پہ یہ بات ظاہر ہوگی، عیاں ہوگی کہ ان کے زوال کا سبب اور ان کی تباہی و بربادی کا سبب اخلاقی برائیاں تھیں، معاشرتی برائیاں تھیں، جو ان میں سے یہ کیل اور میزان کی بات کی گئی کہ ناپ کر چیزیں دی جاتی تھی تو وہ تھوڑی، تول کے دی جاتی تھی تو وہ تھوڑی دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، آپ ایوب چوک پہ چلے جائیں، آپ کسی سے وہاں سے فروٹ لیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پہلے سے شاپر کے اندر پہلے سے ہی جو گلے سڑے پھل ہوتے ہیں وہ شاپر میں ڈالے ہوتے ہیں، ڈیمیج جو ہوتے ہیں، جن میں تھوڑا داغ لگا ہوا ہو، تو اب ظاہر ہے آپ نے پیسے دینے تو آپ گلی سڑی چیز تو نہیں لے کے آئیں گے نا، آپ چاہتے ہیں پیسے دیے تو مجھے چیز بھی صاف ملے، شاپر میں ڈالے ہوتے ہیں اور وہ لٹکایا اس سائڈ پہ۔ جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ شاپر اسے پکڑاتے ہیں، میں گیا، میں نے شاپر پکڑا، میں نے اپنی مرضی سے پھل اٹھائے شاپر میں ڈالے، اس نے پکڑا شاپر، اب تیزی اور چالاکی کتنی ہے، اس نے شاپر پکڑ کر اس نے جناب ایسے اس انداز سے کہ وہ جو شاپر اپنے منتخب کیا تھا میں نے چیزیں اٹھا کے، تو وہ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ ادھر رکھ دینا، اور وہ جو لٹکایا ہوا تھا اس کو اٹھا کے اس نے ترازو پہ رکھ دینا، اور اس میں کمی بیشی جو مطلب وزن پورا کر کے ایک شاپر اس کو جو ہے نا باندھ کر اوپر سے ڈبل شاپر کر کے پکڑا دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمارا احساس ہے کہ شاپر کہیں پھٹ نہ جائے، راستے میں بکھر نہ جائیں، در حقیقت اس میں وہ اپنی گندگی چھپا رہا ہوتا ہے کہ گلے سڑے پھل اندر ہوتے ہیں۔ ہم تو اب گھر سے جب چلے تھے اچھا پھل لے کر، اور جب وہاں پہنچے گمان بھی یہی تھا، ہم نے چنے بھی اچھے ہیں،
واپس جب ریٹرن ہم گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں شاپر کھول کے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ خراب پھل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ترازو کے ساتھ انہوں نے ترازو کے نیچے کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ مقناطیس لگایا ہوتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کلو کی چیز آپ نے لی ہے تو وہ 3 پاؤ بھی نکلے گی۔ اسی طرح آٹے کے آتے ہیں جناب گٹو، 20 کلو کی پیکنگ ہے تو آپ دیکھیں گے 17 کلو نکلتا ہے۔ گھی لیں آپ، آدھا کلو کی پیکنگ ہے تو اس میں جو ہے نا آدھا کلو کی پیکنگ میں تقریباً کوئی 50 سے 70 گرام کا جو شاپر ہوتا ہے، گھی اس میں کم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے بات کی جائے تو آج مسلمان برباد ہے تو اسی وجہ سے زوال کا شکار ہے۔ صرف ایک مسلمان 57 اسلامی ممالک ہیں، کتنے؟ اور 57 اسلامی ممالک میں 2 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں، لیکن تمام کے تمام کیا ہیں؟ زوال کا شکار ہیں۔ کس کا شکار ہے؟ زوال۔ کیوں؟ کہ معاشرتی برائیاں، اخلاق کی برائیاں ان کے اندر اتنی رچ گئی ہیں کہ انہیں حلال حرام کا فرق بھی جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ صرف سود کھانا حرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کسی کا حق کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے ناپ تول میں کمی کر کے وہ چیزیں منافع کے طور پر اپنے جیب میں ڈالنا اور وہی بچوں کو کھلانا یہ بھی حرام ہے، خود کھانا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ حق ہے۔ جب آپ کو ایک پیسے دے رہا ہے تو اس کے عوض میں جو چیز اس کو چاہیے وہ آپ پوری دیں، صاف ستھری دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے تجارت کے اصول سکھائے ہیں۔ زندگی کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے آقا نے ہماری تربیت نہیں فرمائی۔ بازار میں تشریف لے گئے کریم آقا علیہ السلام، دیکھا ایک شخص کھجوریں بیچ رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کھجوروں کے اس ڈھیر کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا تو دیکھا اندر گیلی کھجوریں تھیں، اوپر خشک کھجوریں تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو یہ کیوں کیا ہوا ہے تم نے؟ جو گیلی ہیں ان کو علیحدہ کرو اور جو خشک ہیں ان کو علیحدہ کرو۔ اسی طرح جو اگر خراب چیز ہے اس کو علیحدہ کرو، اچھی چیز ہے اس کو علیحدہ کرو۔ اچھی ہے تو اس کے اچھے دام لو، اگر وہ خراب ہے تو اس کے اسی حساب سے دام لو۔ یہ تربیت ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری کی ہے۔ اب جب ہمارے ماں باپ تربیت کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری کوئی تربیت اس معاملے میں نہیں کی کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمارے ماں باپ نے کبھی یہ تربیت نہیں کی کہ آپ نے چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہاں حافظات حفظ قرآن کرنے کے باوجود بھی اپنی غیبت اور اپنی چغلی اور بدتمیزی سے جو ہے نا وہ باز نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر سے تربیت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی لگائی بجھائے رکھیں گے، کبھی چاچو کے گھر، کبھی ماموں کے گھر، کبھی خالہ کے گھر، اس طرح کر کے گھروں میں آگ لگانے کا سلسلہ ہم بچوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور ان بچوں کے سبب گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ نے تربیت۔ کون تربیت کرے؟ کون ماں باپ تربیت کرے؟ جس کو خود نہیں پتا، جس کو خود نہیں پتا اسلام ہے کیا چیز۔ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے یہاں پر دوسری بات انصاف کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، اور فرمایا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی گنجائش اور اس کی وسعت سے زیادہ، مثلا ایک شخص ہے کہ اس سے 20 کلو وزن اٹھایا جاتا ہو، اللہ ایسا نہیں کرتے کہ اس پہ 30 کلو کا بوجھ لا دیں۔ جتنی اس کی بساط ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس پہ بوجھ رکھا ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد یہ 7ویں بات اور 8ویں بات ہے یہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کرو تو کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ بات کرو۔ یہ اکثر اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے، کسی کے پنجابی میں کہتے ہیں دکھاتے وٹا رکھے تم، یہ انصاف سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ انصاف کیا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک شخص سے آپ نے بات سنی اور اسی کو بات کو لے کے آپ نے قطع تعلق کر لیا دوسرے بندے سے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جب 2 افراد کی بات ہو، کتنے کی؟ جب 2 افراد کی بات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں فریقین کو سننا چاہیے۔ فریقین کو ہمیں دونوں کو اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں۔ اس کے بعد سننے کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو اچھی بات ہے، جو حق بات ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، وہ بات آپ زبان سے کہیں۔ اب یہاں یاد رکھیے گا اللہ نے یہاں یہ شرط کنڈیشن بھی نکال دی ہے۔ فرمایا یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہی ہوں تو یہ میرا بہت عزیز ہے،
मेरा बहुत करीबी है, दोस्त है, अब मैं इसके बारे में कैसे फ़ैसला करूँ? ये तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, ये मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा। अगर आपने ताल्लुक़ देखना है तो फिर देखिए, सबसे बढ़कर ताल्लुक़ तो हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। किसके साथ है? अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, हम उसे ना देखें, हम अपनी रिश्तेदारियाँ देखें, हम अपने ताल्लुक़ देखें, अपनी दोस्तियाँ देखें, अपने अजीज़ों को देखें, तो ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअूफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तनकुदुल ऐमान बअद तौकीदिहा। फरमाया जब तुम अहद करो तो क्या करो, उसको पूरा करो। समझ आ रही है? और जब बात करो तो उसको क्या करो, बात जब करो तो अदल और इंसाफ के साथ बात करो। ये ना हो कि तुम्हारी बात जो है वो किसी के दबाव के तहत आके आप अपनी बात से फिर जाएं। आज यहाँ पे बात हुई, मसलन आपने किसी बच्ची को देखा कि वो चीटिंग कर रही है, आपने किसी को देखा कि वो चीटिंग कर रही है, आपने उसकी जो है ना शिकायत की टीचर से, टीचर जी ये चीटिंग कर रही है। अच्छा जी, बात जब आई यहाँ अकेले में टीचर से कहा उसने, टीचर ने बुला लिया दोनों को, उसकी माँ को भी बुला लिया, उसकी माँ को भी बुला लिया, तो उनके सामने जब उससे पूछा कि बताओ तुमने मुझे बताया था ना कि ये चीटिंग कर रही है। नहीं जी टीचर जी, मैंने तो कोई नहीं कहा था। नहीं जी, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा था आपसे, मैंने तो वैसे ही कहा था, मैंने तो वैसे ही कहा, ऐसे ही। तो जैसे पंजाबी में कहते घट्टे छात मार बैठा। जब किसी भी बात को आपने देखा है, आपसे अब उसके बारे में जो है ना शाहिद हैं आप, आपसे उसकी शहादत मांगी जा रही है। अब क्या करना, यहाँ पर किसी ताल्लुक़ को नहीं देखना, यहाँ पे किसी रिश्तेदारी को नहीं देखना। बात जो देखी है, जो सुनी है, जो अल्फाज आपने सुने हैं, सेम वो अल्फाज बताएं, उससे बढ़ चढ़ कर बात ना करें। तो ये है अदल के साथ बात करना। क्या है? अदल के साथ बात करना। और इस अदल के साथ बात करने के हवाले से सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारक है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। समझ आ रही है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुतबे में बातें इरशाद फरमाते थे, उनमें से एक बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब किसी शख्स को किसी हक बात का इल्म हो, जब किसी बात का पता हो, हक बात का किसी शख्स को इल्म हो, तो वो लोगों के दबाव की वजह से उसको बयान करने से बाज न रहे, रुके नहीं कि मुझ पे दबाव है, प्रेशर है, काफ़ी सारा प्रेशर है, मेरी अम्मी ने मना किया, अब्बू ने मना किया, फलां ने, मैंने तो कोई बात नहीं करनी भाई, झगड़ा होता है ये फलां। लेकिन जब आपको तलब किया जाए, आप शाहिद हैं, आप मौजूद थे, अब दबाव बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इतने प्रेशर होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि फिर भी तू बाज ना रहे, रुक नहीं। किस वजह से? कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस बात को ना देख ये कि मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। मेरे अल्लाह ने तो मुझे ये कहा है कि तू अदल के साथ बात कर, अदल के साथ बात कर, जो बात है वो कर। और मैंने वो बात नहीं की तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जब मैं अदल के मुताबिक बात नहीं करूँगा तो मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, तो अदल के खिलाफ बात करना भी हराम है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ देखें, इन बातों में आपने देखा कहीं नमाज का जिक्र हो, शुरू से चलें, अगर आयत को पीछे से लेना, कुल जो हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 51, इसमें देखें आप कि कुल तालू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वला तक़तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। समझ आ रही है? हत्ता यबलुगा अशुद्दा वऊफुल कैल वल मीज़ान में जितनी भी हमने अब तक तिलावत की हैं दोनों आयतें, कहाँ आया आप देखा? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो ये वो अफ़आल हैं जो मुआशरती तौर पे हमें देखने हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो काम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हैं उनको करना हराम है। जो अल्लाह जिस काम पे अज़ाब और वईद सुनाए वो काम करना हराम। उन कामों को करें जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो इसलिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस्लाम पे, ईमान पे साबित कदम फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।